اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے جوائن کرنے کے لیے. وزیر اعظم جب تشریف لا رہے ہیں تو یہ وزٹ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ارشد صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جو رشیا اور پاکستان کے ریلیشن شپ ہے وہ بہت دیر سے میں یہ کہوں گا بیک برنر پہ رہے، اور اس کی وجوہات کولڈ وار بھی تھی، اس کی وجوہات ریجنل پالیٹکس بھی تھی. 1949 میں جب سب سے پہلے ہمارے اس ٹائم کی وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کو رشیا سے بھی وزٹ کی آفر تھی اور امریکہ سے بھی تھی، اور ہم امریکہ میں گئے اور اس سے رشیا جو ہے اور انڈیا کا ایک بلاک بنا، اور اس کے بعد کولڈ وار سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو پچھلی 2-3 دہائیوں سے کوئی بائی لیٹرل جو ہے وہ وزٹ نہیں ہوا، نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے. تو یہ بہت ہی دیر کے بعد ایک وزٹ ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ آنے والے زمانے میں پاکستان اور رشیا کے بہت ہی پروڈکٹیو ریلیشن شپ ہوں گے. یہ ایک سمٹ لیول کی انٹریکشن ہوگی پرائم منسٹر عمران خان اور پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان میں، اور اس جو یہ انٹریکشن ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹریڈ ہو، وہ اکانومی ہو، وہ انرجی کے ایریاز ہوں، وہ افغانستان کا مسئلہ ہو، وہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہو اس ریجن کے اندر، اس سب میں رشیا اور پاکستان کی زیادہ انٹریکشن ہوگی. وزیر اعظم کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی معاملات بھی زیر بحث آئیں گے، اور کیا افغانستان خصوصی توجہ کا مرکز ہوگا. اس وقت افغانستان کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے، بیک گراؤنڈ جو پریپریٹری میٹنگ ہے جس کے لیے آپ بھی تشریف لائے، وہ بھی فوکس پہ آئے گا؟ جی بالکل، محی یوسف بھی تشریف لائیں گے. اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے سب سے پہلے اتنی ببانگ دوہل بہت ہی بلند آواز میں پیس کے لیے بات کی تھی. جب 9/11 ہوا یا ایون جو بھی دنیا کے اندر ڈفرینٹ کانفلکٹس ہوئے، اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے، فوج کشی نہیں ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان کی ہمیشہ فوکس رہا کہ جو متوسط طبقے ہیں، مارجنلائز طبقے ہیں، جنگ زدہ علاقوں میں عورتوں، بچوں اور بزرگوں کے جو حقوق ہیں وہ پامال نہ ہوں، ان کا خیال رکھا جائے. اب دوبارہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ آواز اٹھائی، اور وہ آواز تھی عام افغان شہری کی. طالبان کو یا جو وہاں پر دوسرے گروپس ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ان کو اگر 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھیں تو جو افغان عوام ہے، جو عام شہری ہے، جو وہاں کا بوڑھا ہے، بچہ ہے، عورت ہے، سخت سردی. آپ یہاں دیکھیں تقریباً ملتے جلتے ہی یہ ریجن ہے، اور یہاں پر سردی کا جو عالم ہے اسی طرح کی سردی وہاں بھی. تو اس انوائرمنٹ میں پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیشہ یہ مینٹین کیا اپنا جو ان کا آرگومنٹ ہے پچھلی 3-4 دہائیوں سے، کہ ہمیں سب سے پہلے انسانیت کے لیے سوچنا ہے، اس کے بعد سارے کانفلکٹس اور ساری باتیں آتی ہیں، سب سے پہلے انسانیت ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو پرائم منسٹر کی یہ سٹیٹمنٹ ہے اس میں زیادہ تر جو قوتیں ہیں وہ اس کے اوپر اگری کر رہے ہیں. انرجی کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے اس وزٹ کے دوران؟ دیکھیے انرجی پہ بالکل بات چیت ہوگی. پاکستان کو انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی اس ٹائم اللہ کا بہت شکر ہے کہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. ہماری جب پوری دنیا مائنس میں جا رہی ہے، آپ کل پرسوں سے یہاں آئے ہیں، وہاں آپ ہمیں دھلتے رہتے ہیں مہنگائی پہ، تو آپ کو یہاں پر اندازہ ہوا ہوگا پاکستانی کمیونٹی سے مل کے. مطلب میں نے جب ملا جو ان کی لوکل کرنسی میں کوکنگ آئل جو 40 ان کے روبلز میں آتا تھا، وہ اب 100 سے اوپر چلا گیا ہوا ہے. پیٹرول میں 25% اضافہ ہو چکا ہے، حالانکہ یہ ملک ون آف دا ریچسٹ ہے، یہ دنیا پوری کو پیٹرول اور گیس دیتا ہے. تو اس لیے پاکستان کی جو نیڈ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، بیکاز اب ہماری اکانومی جو ہے وہ جب انڈیا -7 پہ جا رہا ہے، اس کی GDP ہم +5.37 کے اوپر گرو کر رہے ہیں. تو ان حالات میں ہمیں ڈیفینیٹلی انرجی چاہیے. اور اگر آپ ہمارا ٹیکسٹائل، ہماری دوسری لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر، ان کا جو ایک بہت بڑا وہ گیس کا پرابلم ہے. کافی انٹرسٹ اس حوالے سے کچھ پیشرفت. جی بالکل، پاکستان اور رشیا بہت کلوزلی ڈسکشنز کے اندر ہیں. ایک جو پاک اسٹریم گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رشیا سے ازبکستان کے وایا افغانستان پاکستان تک گیس پائپ لائن کی ممکنہ جو آنے والے زمانے میں اس کو بلڈ کرنے کی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. تو ڈیفینیٹلی انرجی ہماری ضرورت ہے. انرجی یہاں پر ایفیشینٹلی موجود ہے. دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ وارم اپ ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں. بہت ساری کامنلٹیز ہیں. دونوں 1952 میں پیدا ہوئے، دونوں اکتوبر کے مہینے میں پیدا ہوئے. پرائم منسٹر عمران خان 2 دن بڑے ہیں ان سے، وہ 5 اکتوبر کو پیدا ہوئے، اور پوٹن جو ہیں وہ 7 اکتوبر
को। दोनों की अगर आप देखें डिसीजन मेकिंग स्टाइल, उसमें ममासलत है, दोनों की फिजिकल एक्टिविटीज़ में ममासलत है, दोनों बोल्ड डिसीजन लेते हैं। गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर भी बातचीत होगी, और उसके साथ साथ जो रशिया से उज़्बेकिस्तान के वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन की मुमकिना जो आने वाले ज़माने में उसको बिल्ड करने की है, उसके ऊपर भी बात होगी। तो डेफिनेटली एनर्जी हमारी ज़रूरत है, एनर्जी यहाँ पर एफिशिएंटली मौजूद है। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ वार्म अप हो रहे हैं, और जिस तरीके से आपको पता है कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो दोनों एक दूसरे का बहुत एहतराम करते हैं। बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं, दोनों 1952 में पैदा हुए, दोनों अक्टूबर के महीने में पैदा हुए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2 दिन बड़े हैं उनसे, वो 5 अक्टूबर को पैदा हुए, और पुतिन जो है वो 7 अक्टूबर को। दोनों की अगर आप देखें डिसीजन मेकिंग स्टाइल, उसमें ममासलत है, दोनों की फिजिकल एक्टिविटीज़ में ममासलत है, दोनों बोल्ड डिसीजन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने भी लुटा पुटा मुल्क पुतिन को दिया था। 195 बिलियन की उस टाइम इकॉनमी थी, जिनको वो बढ़ा के 1.6 ट्रिलियन पे लेके गए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी आपने जब मुल्क दिया तो वोटें भी आपने 116 सीटें दी, उसके साथ साथ आपने कहा कि ये लो अब 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, ये लो इसके साथ साथ आपके रिजर्व भी सिर्फ 7 अरब के हैं, ये लो 60 बिलियन की इंपोर्ट है, और ये लो सिर्फ 20 अरब की इंपोर्ट है, अब इसमें मैनेज करके दिखाओ। तो अल्लाह का शुक्र है 7 से 22 पे लेके गए, आपने एक्सपोर्ट अपनी 20 से 30 पे लेके गए, आज आपके रिजर्व्स भी बेहतर हैं, आपकी एक्सपोर्ट भी, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में है। एमओयू साइन होने का कोई चांस है इस दफ़ा? देखिए बिल्कुल, मैंने जैसे आपको कहा कि अभी जब भी कोई विजिट होता है आप समझते हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स बाद में आते हैं। तो सबसे पहले तो इतनी देर के बाद 20-22 साल पहले भी जो विजिट्स हुए थे वो बायलैटरल नहीं थे, ये बायलैटरल विजिट हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक कदम है रशिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स का एक दूसरे के साथ। इसको आप बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कहें। इसमें एक चीज़ और भी आप देखें कि हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है चाइना के साथ, चाइना का स्ट्रेटेजिक अलायंस है रशिया के साथ। तो हमारे बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप होने जा रहे हैं रशिया के साथ। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखेंगे जब बातचीत शुरू होती है तो उसके फ्रूट्स उसके बाद ही आते हैं। तो आने वाले वक्त में हम बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप रशिया और पाकिस्तान के दरमियान देखते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये समझते हैं और चाहते हैं कि पीस हो। हम पीसफुल रिलेशनशिप रशिया के साथ चाहते हैं, हम अच्छे फ्रेंडली ब्रदरली रिलेशनशिप हमारे चाइना के साथ हैं, हम अच्छे पीसफुल रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ चाहते हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ चाहते हैं, और दुनिया की तमाम जितनी कुव्वतें हैं। हम तो इवन इंडिया के साथ भी पीस करने को तैयार हैं, अगर वो कश्मीर के ऊपर जो वो इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं, जो वो वहाँ पर इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, जो उन्होंने कश्मीर को एक जेल बना रखा है, अगर वो अपनी उस और अपनी हिंदुत्व की सोच के ऊपर नज़रसानी करें जो हमने उनको कई दफ़ा कहा है इंटरनेशनल फोरम्स में। तो पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो पीस के लिए है। हमारी अफवाज जो हैं अगर आप देखें तो उन्होंने हर जगह पर कुर्बानी दी। आज भी हमारे कल परसों हमारे बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो हमारी अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दफा करने की पूरी काबिलियत रखती है और करेगी। लेकिन उसके साथ साथ हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे ये कहते हैं कि ना हमारे बच्चे शहीद हों ना किसी और के, हम पीस के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब। नाज़रीन, आप तो डॉक्टर शहबाज